مصروف جلسے میں جاتے ہیں تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے کسی مردے کو کھڑا کر دیا گیا ہے۔ حمزہ کا چہرہ اترا ہوا اور شہباز شریف تو پہلے ہی ہونک کہ جناب ہم معذور ہیں کہ آواز خلق کو نکارہ خدا سمجھو، اب اقتدار نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان خواجہ آصف بٹ۔ ناظرین اکرام، آج کے اس ولاگ کا عنوان ہے نواز شریف کے ساتھ بہت بڑا ہاتھ ہو گیا۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ نواز شریف کے چہرے پہ اداسی، آنکھوں میں وحشت اور زبان میں لکوہ سا آپ کو محسوس ہو رہا ہے۔ مصروف جلسے میں جاتے ہیں تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے کسی مردے کو کھڑا کر دیا گیا ہے۔ نہ آواز میں کوئی روب داب، نہ چہرے پہ کوئی جذبات۔ سو کالڈ کراؤڈ پلر ان کی صاحبزادی، آپ اس کے چہرے پہ دیکھیں، آپ کو بے رون کی نظر آئے گی۔ حمزہ کا چہرہ اترا ہوا اور شہباز شریف تو پہلے ہی ہونک، اور وہ بس نیم کوئی لیوانہ سا، دیوانہ سا، پاگل سا، اس کی تو بات ہی چھوڑے۔ ان سب کے چہروں کے رنگ اڑے ہوئے ہیں۔ یہی نہیں بلکہ جن لوگوں کو انہوں نے نون لیگ کی ٹکٹس دی ہیں وہ اپنے اپنے بلوں میں گھسے ہوئے ہیں، گھروں سے باہر نہیں نکلتے، گلیوں کے چکر نہیں لگاتے، بازاروں میں نظر نہیں آتے۔ ہاتھ ہو گیا ہے ان کے ساتھ بہت بڑا۔ یہ آپ کے لیے خبر بھی ہے اور یہ دعویٰ نہیں، لیکن اس کی مستقبل میں صداقت آپ پہ چند دنوں پہ واضح ہو جائے گی۔ یہ ہاتھ کس نے کیا؟ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہاتھ رب ذوالجلال نے کیا ہے ان کے ساتھ۔ لوگ اپنی تدبیریں چلتے ہیں، وہ اپنی تدبیر چلتا ہے اور اس سے زیادہ کوئی مدبر ہو نہیں سکتا۔ وہ چیزوں کو اور معاملات کو اس طرف لے جانے پہ قادر ہے جہاں اپنا فیصلہ صادر کر دے، روب عمل لے آئے۔ میں اول ولاگ سے یہ کہتا چلا رہا ہوں کہ نواز شریف کے مقدر میں، شہباز شریف کے مقدر میں، ان کی بیٹی کے مقدر میں، ان کے بھانجوں، بھتیجوں، سالوں اور دوسرے رشتہ داروں کے مقدر میں اب اقتدار نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ یہ میں کہتا چلا رہا ہوں۔ پہلے لوگوں کو یقین نہیں آتا تھا۔ میرے دوست مجھے کہتے تھے کہ کچھ خدا کا خوف کریں، حالات دیکھیں، فوج ساتھ ہے، بیوروکریسی ساتھ ہے، رینجر ساتھ ہے، پولیس ساتھ ہے، اور دوسری طرف دیکھیں کہ پی ٹی آئی کو بھاگنے کے لیے کوئی جگہ اور چھپنے کے لیے، سر گھسانے کے لیے کوئی مقام نہیں مل پا رہا۔ تو آپ کیسے کہتے ہیں کہ یہ نواز شریف کے مقدر میں کوئی اب اقتدار نہیں؟ میں وجدانی سطح پر یہ محسوس کر رہا تھا۔ پہلے بھی میں کہہ چکا ہوں کہ وجدان کوئی وحی یا الہام نہیں، نہ یہ کوئی روحانی کوئی گیجٹ ہے۔ یہ آپ کے تجربات اور جتنی بھی آپ کی عقل ہے اس کے سرے پر ابھرا ہوا ایک سینسر ہے جو محسوس کر لیتا ہے کہ حالات اور واقعات کس طرف جا رہے ہیں۔ لہذا اسی وجدانی کیفیت میں جو آج سے 3 ماہ پہلے میں کہہ رہا تھا، وہ آج ساری دنیا کہہ رہی ہے۔ پہلے مانتا کوئی نہیں تھا۔ نواز شریف کو بلوا کر کہہ دیا گیا ہے کہ جناب ہم معذور ہیں۔ کہا کس نے ہے ہم معذور ہیں؟ آپ کی فوجی قیادت نے، جو انہیں لے کر آئے تھے۔ وہ سادے لوگ ہوتے ہیں، انہیں نہیں پتا کہ گراؤنڈ ریالٹیز کیا ہوتی ہیں۔ انہیں نہیں پتا کہ خدا کی طاقت کے بعد سب سے بڑی طاقت اس دنیا میں عوام کی طاقت ہے، خلق خدا کی طاقت ہے۔ ہمیں تو نہیں کہتے کہ آواز خلق کو نکارہ خدا سمجھو۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آواز خلق پاکستان کی دھرتی پہ کچھ اور ہو اور نکارہ کوئی اور بجے؟ یہ ممکن نہیں ہو سکتا،
اور نہیں ممکن ہونے یہ جا رہا۔ نواز شریف کو واضح طور پر کہہ دیا گیا ہے کہ بھائی اگر آپ پورا زور لگا لیں، پوری طاقت لگا لیں، نہیں اس میں شک کہ پنجاب کی آپ بہت بڑی قوت رہ چکے ہیں، نہیں اس میں شک کہ پاکستان میں بھی کہیں نہ کہیں آپ کا کچھ حصہ موجود ہے، لیکن تمام سرویز کروانے کے بعد ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ فوج اسے کہہ رہی ہے جو لے کر آئے تھے، ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ 30 سے لے کر 40 سے زائد نشستیں آپ کو نہیں مل سکتی، یہ ہم لکھ کر آپ کو دیتے ہیں۔ تو ہم کیسے آپ کو اقتدار میں لے آئیں گے، ہم کیسے نتائج کو بدلیں گے؟ کیونکہ نیچے سے جو رپورٹس گئی، یہاں حوالدار رپورٹ لینے نکلتا ہے، پھر چلتے 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 یہ چھلنی میں اوپر ہو کر چھل کر اس کا نتیجہ سامنے آتا ہے۔ وہ نتیجہ یہ سامنے آیا ہے اور بار بار سر پکڑ کر بیٹھ گئے ہیں کہ اب 70% نہیں، میں نے 70% سے شروع کیا تھا کہ 70% پاکستانی عوام عمران خان کا دم بھرتے ہیں، خاموش ہیں، لب بستہ ہیں، بول نہیں رہے، حرکت میں نہیں، احتجاج نہیں کر رہے، لیکن 70% لوگ پاکستان کے عمران خان کا دم بھرتے ہیں، اس کے ساتھ ہیں، اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ آج میں مبالغے اور غلو سے بہت پرے رہتے ہوئے یہ کہہ سکتا ہوں کہ 90% عوام کا دل آج عمران خان کے ساتھ دھڑک رہا ہے۔ یہ 1.5 مہینے کے اندر 70 سے گراف 90 تک کیوں گیا؟ کہ اس 1.5 مہینے میں جو کچھ عمران خان کے ساتھ کیا گیا ہے اور جو کچھ قاضی فائز عیسیٰ سے انہوں نے کروایا ہے، استغفر اللہ رب من، عوام نے سمجھ لیا کہ یہ عدالتیں ہیں، یہ تو قتل گاہیں ہیں، یہ تو سلاٹر ہاؤسز ہیں، یہ تو بوچڑ خانے ہیں، یہ تو مذبح خانے ہیں۔ عوام کا اعتماد اٹھ گیا، عدالتوں سے بھی، بیوروکریسی سے بھی اور باقی اداروں سے بھی۔ لہذا عمران خان جس کے بارے میں کہا جی نکاح جو ہے 29 دن پہلے کر لیا، 2 دن پہلے کر لیا، لوگ تھو تھو کر رہے ہیں، ایسا مقدمہ بنانے والوں پہ، ایسا مقدمہ چلانے والوں پہ، اور ایسا مواد چھاپنے والے اخباروں پہ، اور ایسے مواد کی تشہیر کرنے والی ٹی وی اسکرینز پہ۔ یہ سارے معاملات وہاں بھی رکھے گئے ہیں نواز شریف کے سامنے، اور اسے کہہ دیا گیا ہے کہ جناب اگر ہم نے نتائج بدلنے کی کوشش کی تو یہ 6 لاکھ فوج کیسے 25 کروڑ کو سنبھال پائے گی؟ اور بھائی یہ بیوروکریسی کیسے چل پائے گی اس ملک میں؟ نظام دھرم بھرم ہو جائے گا، واقعتاً ایسا ہو جائے گا۔ اور میں کہتا چلا رہا ہوں کہ اس خاموشی کو خاموشی نہ سمجھا جائے، یہ بہت بڑے طوفان کا پیش خیمہ ثابت ہو سکتی ہے۔ مشرقی پاکستان بنتا ہوا نظر مجھے آتا ہے، لیکن الحمدللہ کہ اب ہماری فوجی قیادت نے اپنی تدبیر، اپنی رائے اور اپنا پروگرام بدل دیا ہے۔ ہو سکتا ہے الیکشن کچھ دیر کے لیے ملتوی ہو جائیں۔ ان کا التوا اس منظر سے قدرے بہتر ہے کہ اعلان کر دیا جائے کہ پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹس ہار گئے ہیں اور یہ استحکام پارٹی والے جیت گئے ہیں، یہ نون لیگ والے جیت گئے ہیں۔ ایک طوفان کھڑا ہو جاتا اگر ایسا کیا جاتا۔ اب بھی اگر ایسے کیا گیا تو مشرقی پاکستان میں جو صورتحال پیدا ہوئی تھی، آپ یاد رکھیے، آپ گواہ رکھیے کہ اللہ نہ کرے کہ وہ ڈبہ فلم چلانے کی کوشش کی گئی تو یہاں 1971 کا پاکستان بن جائے گا، مشرقی پاکستان جو بعد میں بنگلہ دیش بن گیا تھا۔ اور جو کچھ وہاں ہوا تھا، اس تباہی، اس بربادی، اس قتل و غارت گری کی مثال کہیں نہیں ملتی، اور اس کا ذکر کرتے ہوئے کلیجہ منہ کو آتا ہے جو کچھ ہوا۔
بنگال والی صورتحال پاکستان میں پیدا ہو جائے گی اگر وہ ڈبہ فلم چلانے کی کوشش کی. لیکن الحمدللہ کہ اب خبریں یہ ملی ہیں کہ آئی ایم ایف نے بھی، جس کے اربوں ڈالر یہاں سٹیک پہ لگے ہوئے ہیں، اس نے بھی ان پر زور دینا شروع کر دیا ہے کہ یہ ڈبہ فلم ریلیز مت کیجیے گا، کیونکہ انہیں بھی رپورٹس ہیں. جنہوں نے سرمایہ لگایا ہوتا ہے نا، کسی کو ادھار پیسے دیے ہوتے ہیں سب کچھ رہن رکھ کے، تو وہ دیکھتے رہتے ہیں جنہیں ادھار دیا ہوتا ہے، ان کی معیشت پر بھی نظر رکھتے ہیں، ان کے چال چلن پہ بھی، ان کی سیاست میں بھی، اور ان کی معاشرت پر بھی. ان کا کنکلوژن بھی یہ ہے کہ اگر انتخابات میں دھاندلی کی گئی تو پاکستان کے اندر جو ہے بربادی کا سما پیدا ہو جائے گا اور ان کا سرمایہ ڈوب جائے گا. لہذا آئی ایم ایف نے بھی ایسی شرائط لگانا شروع کر دی ہیں پاکستان پر، پاکستان کے مقتدر حلقوں پر، پاکستان کے فیصلہ ساز کارنرز پر، کہ جناب وہ انتخابات مت کروائیے کہ جس میں جو کچھ آج تک ہوا وہ ٹھیک آپ نے کر لیا، لیکن انتخابات میں دھاندلی مت کروائیے گا، نہیں تو پاکستان کے عوام ٹکرا جائیں گے ریاستی اداروں کے ساتھ اور کچھ باقی نہیں بچے گا. آج کے ولاگ کی خوشخبری یہ ہے کہ امید پیدا ہو گئی ہے افق کے ایک دور کنارے پر کہ فوج نے حالات کا درست ادراک اور درست تفہیم لینا شروع کر دی ہے. اللہ کرے کہ میرا یہ اندازہ اور میری یہ خبر درست ہو اور واقعتاً وہ ڈبہ فلم جسے چلانے کا منصوبہ تھا اس کے 12 کے 12 ڈبے کسی گٹر میں پھینک دے.